لیکن اس وقت یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقیر قرآنی آیات، حدیث، ارشادات پیغمبر، ارشادات معصومین اور ساتھ میں حکمت اور فلسفے کی بنیادوں پر یہ تمام چیزیں مطالعہ کرنے کے بعد، اور ایک دو دن کا مطالعہ نہیں ہے، کم سے کم پچھلے 40 سال کے مطالعے کے بعد آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ نیند اسی دنیا تک ہے، اس کے بعد برزخ میں سونا نصیب نہیں ہوگا، اس عالم کے شؤون میں نیند نہیں ہے، بیداری ہی بیداری ہے۔ لیکن یہ جو بیداری ہے، پھر جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے کوئی مردہ، مجھے لفظ مردہ اچھا نہیں لگتا مگر بہرحال کہنا پڑتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تمہاری کتاب کون سی کتاب ہے؟ تمہارا امام کون ہے؟ رہبر کون ہے؟ اگر جواب مل گیا صحیح تو ایک روایت میں کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پہلے ایک کھڑکی کھولتے ہیں جہنم کی، یہ سب سننے کے بعد، اور اس سے ایسی گرم ہوا آتی ہے کہ الامان الحفیظ، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کھڑکی کھولی، کہا دیکھو اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا ہوتا تو قیامت کے قائم ہونے تک تمہارا ٹھکانہ یہاں تھا، اور یہ کہہ کے بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری کھڑکی کھولتے ہیں جنت میں، کہیں گے یہ مقام ہے تمہارا، مگر یہ ملے گا قیامت کے بعد، وہ بھی کھڑکی بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کا وقت گزرنا ہے، لیکن وہاں بھی بعض الطاف الہیہ شامل حال رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے صحیح جواب دیا، آپ کا ایمان ہے اللہ پر، قرآن پر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اماموں کی امامت پر جو برحق امام ہے۔ تو وہاں سے آپ کے اختیارات کچھ اور رہتے ہیں۔ کیا اختیارات ہیں؟ قید والی زندگی نہیں ہے۔ اگر واقعاً انسان مومن ہے تو بڑی سہولتیں ہیں، وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے بھی بڑی سہولتیں ہیں، مایوس نہ ہوئیے گا۔ یہاں تک ہے کہ برزخی زندگی میں ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ اب آج کل کے سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم کے بنائے ہوئے سماج میں جو آپ کا کلچر بن گیا ہے، جس میں ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتا کوئی، پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے، اگر ایسی وحشت زدہ زندگی بسر کرنے کے عادی رہے تو سوچئے برزخ میں کیا کیجیے گا۔ برزخ میں تو ایک مومن کو دوسرے مومن سے ملنے کی اجازت ہوگی، تو بھئی یہ کلچر، یہ تہذیب ابھی سے باقی رکھیے۔ مومنوں کو بے غرض اور بے لوث بھی ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہیے، صرف اس نیت سے نہیں کہ اس سے ملوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، آج میں ملاقات کر لوں تو کل سفارش کرواؤں گا، اس جذبے سے نہیں، بے لوث بے غرض اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خاطر سے، ان کی بتائی ہوئی تہذیب پر عمل کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی روایت سنا دوں۔ وہ روایت یہ ہے، ذرا دیکھیے گا اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے، خدا کی قسم، اللہ اکبر۔ ہم لوگ کس قدر گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی غفلتیں، کتنی بھول، کتنی چوک۔ آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ایک مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی دوسرے مومن کی احوال پرسی کے لیے صرف،
صرف مزاج پرسی کہ بھئی بہت دن سے دیکھا نہیں ہے، یہ بندہ خدا ٹھیک ہے، صحت مند ہے، کہیں خدا نہ خواستہ مریض تو نہیں ہے، قربتاً الی اللہ، بغیر کسی غرض کے یہ جاتا ہے اس کے گھر، اس کی مزاج پرسی کا السلام علیکم، بھائی کہاں غائب ہیں آپ، جمعے میں نظر نہیں آ رہے ہیں، جماعت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، مجلس میں نظر نہیں آ رہے ہیں، میں تو بس آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ کہہ کے اپنے گھر واپس آئے، اتنا سا کام کیا۔ آقا رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک کہ اس کے تمام گناہ اس طرح بخش دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اسی وقت پیدا ہوا۔ یاد رہے گی یہ حدیث؟ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ملیں گے، ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ صاحب کسی سے جھک کے ملیے تو گھبرانے لگتا ہے کہ یہ مل کیوں رہا ہے ہم سے، یہ دور آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑے شہروں کا کلچر، بڑے لوگوں کا کلچر، لیکن میں نے آپ کو حدیث رسول اللہ کی سنا دی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات محمد